اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نساء سیکشن نمبر 16 یعنی 16واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور آیت 105 سے یعنی 105 سے 109 یعنی کہ 109 تک پڑھیں گے ہم. 5 آیتیں پڑھیں گے ہم. آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اِنَّا أَنزَلْنَا یقیناً ہم نے اتارا. اللہ کہتا ہے ہم نے اتارا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آپ کے اوپر الکتاب یعنی قرآن. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے اتارا ہے یقیناً ہم نے اتارا ہے قرآن آپ کے اوپر بالحق کے حق کے ساتھ ٹروتھ کے ساتھ. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ انسانوں کے درمیان تحکمہ یعنی کہ جج کرنے کے لیے تاکہ انسانوں کے درمیان جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے کچھ کسی کے جھگڑے فساد ہوتے ہیں کہیں پر کوئی ظلم کر جاتا ہے تو یہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے عدل اور انصاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ جیسا کہ اللہ نے ان کو بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اس کے مطابق انسانوں کے بیچ میں فیصلہ کرے. وَلَا تَكُن اور مت بن جانا لِلْخَائِنِينَ وہ جو خائنین یعنی کہ مطلب دھوکے باز لوگ اور جو بھی مطلب غداری بے ایمانی ٹریچرس یہ سب آ جاتا ہے. تو دیکھنا کہیں آپ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو بٹریئر لوگ ہیں جو مطلب دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان کے کہیں آپ ایڈوکیٹ نہ بن جائیں. اللہ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کوئی انصاف کرانے آتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ حرکت کرتا ہے کہ چلو یہودی کے وہاں ڈال دو تاکہ اپن بچ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر ان کو الرٹ کیا. یہ آیت جو نازل ہوئی آیت نمبر 105 We have sent down to thee the book in truth that thou mightest judge between people by that which Allah has shown thee. So be not an advocate for those who betray their trust. اب اس کی نوٹ ہے 621. The commentators explain this passage with reference to the case of Taima ibn Ubayrak. تو مفسرین جو ہیں وہ اس آیت کو اس پیسج کو پورا جو ہے جو ایک کیس ہوا تھا تائمہ ابن عبیرک یعنی یہ بہت بڑا منافق تھا ایکچولی تو لیکن اسلام تو قبول کیا ہے نا تو لیبل تو مسلم کا لگ گیا. Who was nominally a Muslim but really a hypocrite and given to all sorts of wicked deeds. اور وہ تمام جتنی بھی بری حرکتیں جتنی بھی غلط کام سب جو بھی ہے وہ سب کرتا تھا. He was suspected of having stolen a set of armor. تو اب اس کے اوپر یہ شک تھا کہ اس نے چرایا ہے جو زیرہ بختر ایک پورا سیٹ تھا اس کا زیرہ بختر کا آرمر کا وہ اس نے چرایا ہے. اینڈ وین دا ٹرائل واز ہاٹ تو جب یہ مطلب بہت اس کے اوپر سوال جواب اور سب چل رہا تھا کہ بھئی اس کے اوپر پتہ کرو تفتیش کرو تو ہی پلانٹڈ دا اسٹولن پراپرٹی انٹو دا ہاؤس آف اے جیو. تو اس نے ایک یہودی کے وہاں جا کے وہ آرمر کو ڈال دیا. ویئر اٹ واز فاؤنڈ
تو اب یہودی کے گھر میں سے ملا نا وہ. The Jew denied the charge and accused Taima. تو یہودی جو تھا اس نے صاف انکار کیا, اس نے بولا نہیں میں نے یہ کیا ہی نہیں, اور اس نے تائما جو ہے اس کے اوپر الزام ڈالا کہ یہ ہوگا یہ. But the sympathies of the Muslim community were with Taima on account of his nominal profession of Islam. لیکن مسلمان جو تھے سارے کے سارے وہ تو اس تائما کے مطلب فیور میں تھے کہ نہیں یہ تو مسلمان ہے, نہیں اسی کے ساتھ ہماری ہمدردی وابستہ ہے. The case was brought to the Prophet. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس آیا. Who acquitted the Jew according to the strict principle of justice. تو انہوں نے یہودی کو مطلب بری کر دیا, اس لیے کہ جو بھی عدل اور انصاف کا جو ایک دم سختی کے ساتھ یعنی جو اس کا طریقہ ہے اس حساب سے انہوں نے جب اس کو جج کیا تو وہ تو بری ہو گیا یہودی. اور جیسا کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی, ایز گائیڈڈ بائی اللہ. Attempts were made to prejudice him and deceive him into using his authority to favor Taima. بہت زیادہ مطلب لوگوں نے کوششیں کی تاکہ مطلب کسی طرح سے اس کو بری کروا دو, یعنی کہ مطلب جو ہے وہ تعصب پنا ہے, مطلب جیسے بہت باعث ہو جانا, تو تاکہ وہ جو ہے اور دھوکہ دیں کہ جو اتھارٹی ہے وہ فیور کرے تائما کا. When Taima realized that his punishment was imminent, he fled and turned apostate. تو جب تائما کو احساس ہو گیا کہ اب اس کو سزا مل کے رہے گی تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور وہ مرتد بھی ہو گیا. یعنی وہ تو ویسے بھی منافق تھا, مرتد ہونے میں اس کو کتنی دیر لگی ہوگی. The general lesson is that, اس میں سبق ہم کو جو ملتا ہے وہ یہ ہے, the righteous man is faced with all sorts of subtle wiles. جو بھی نیکوکاروں میں سے جو لوگ ہیں اور جو بھی متقین ہیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, جو بھی ہے مطلب, تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کے بعد جو بھی صحابہ کرام اور سب جو بھی ہے وہ سب آ جاتے ہیں اندر. تو جو بھی مطلب اس طرح سے کرتے ہیں, اور ایک رائٹیس بندہ جو ہے اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس طرح کی بہت ساری یعنی مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ دھوکے بازیاں اور ایسے سب ورگ لانے والی جو بھی چیزیں ہوتی ہے, تو وہ سب چیز سے گزرنا پڑتا ہے نا, اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو the wicked will try to appeal to his highest sympathies. تو جو بھی برے لوگ ہیں نا, ایول وکیڈ یعنی کہ بہت ہی ریچڈ لوگ, وہ یہی کوشش کرتے کہ سب سے میرے خوب جتنی ہو سکے سب سے ہمدردی بڑی سے بڑی حاصل کرو, اینڈ موسٹ آنریبل موٹیوز ٹو ڈیسیو ہم, اور یہ کہ اپنے آپ کو بتاؤ کہ ہمارے ارادے تو بڑے پاک ہیں, ہم تو بہت ایسے, تاکہ تم اگلے کو دھوکہ دو گے نا, وہ اچھی اچھی سب باتیں, اپنے ارادے بہت ہی مطلب باعزت ارادے ہے, تو وہ تم دھوکہ دینے کے لیے یہ سب بتا رہے ہو. اینڈ یوز ہیم ایز این انسٹرومنٹ فار ڈیفیٹنگ جسٹس. اور جو انسان مطلب جو رائچس جو انصاف کرنے کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے, جو جج ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے, اور ان کے بعد جو بھی ہے مطلب صحابہ کرام میں سے پھر مسلمان امہ میں سے, تو ان کو ہتھیار بناتے تاکہ جو عدل اور انصاف جو ہے اس کو مات دے سکے. He should be grateful and cautious. تو سوری میں کیا بولی, گریٹفل بولی رانگ. He should be careful and cautious. یعنی کہ جو بھی ججمنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد جو بھی ہے قاضی ہے, جو بھی ہے, ان سب کو بہت ہی ساودھان رہنے کی ضرورت ہے, اور بہت ہی دھیان سے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آ جائے اور پتہ چلا کہ جو بے قصور ہے اس کے مطلب حق میں کہیں وہ غلط فیصلہ نہ کر دے. اینڈ سیک دا ہیلپ آف اللہ فار پروٹیکشن اگینسٹ ڈسپشن.
اور اللہ سے خوب مدد مانگے تاکہ اللہ بچائے ایسے دھوکوں سے کہ جو بھی دھوکہ دینے والے لوگ. اینڈ فار فرمنس ان ڈیلنگ دا اسٹرکٹسٹ جسٹس وداؤٹ فیئر اور فیور. اور یہ کہ وہ مضبوطی کے ساتھ جو بھی عدل اور انصاف سختی کے ساتھ جو کرنا ہے اس میں نہ تو خوف اور نہ ہی کسی کے لیے اس میں فیور، کوئی پارشلٹی نہیں، کچھ نہیں. تو وہ چیز کے لیے تم کو ویسا فرم بھی رہنا پڑے گا اور اللہ سے تمہیں مانگنا پڑے گا مدد بھی اور یہ حفاظت بھی. ٹو ڈو ادر وائز از ٹو بیٹرے اے سیکرڈ ٹرسٹ. لیکن کہیں اس چال بازی لوگوں کی جو ہے اس میں آ گئے تو پتہ چلا بے قصور جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ دھوکہ جو ہے اگر اس میں اگر آ گئے تو یعنی جو بہت ہی اللہ نے بھروسہ کر کے سیکرڈ ٹرسٹ جو دیا ہے تو وہ مطلب بیٹرے ہو جائے گا نا. The trustee must defeat all attempts made to mislead him. تو جس کو بھی اللہ نے یہ ٹرسٹی بنایا ہے تو وہ انسان جو ہے اس کو تمام ان کے جو بھی کوششیں ہیں ان لوگوں کی کہ کسی طرح اس کو سب کو ان کو ڈیفیٹ ہی کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو مات ہی ملنی چاہیے جو لوگ ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. میٹھی میٹھی باتوں سے اچھی ایک دم بہت اپنے آپ کو دکھانا کہ بھئی ہمارے ارادے تو بڑے پاک ہے، ہم تو ایسی چیز کر ہی نہیں سکتے. تو ایسی سب چیزیں جب سامنے آتی تو بندہ انسان ہے، کنفیوز ہو جائے گا. لیکن اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. جو بھی یہ کام کریں کہ عدل اور انصاف کا، وہ قاضی ہوں، وہ جج ہوں، حکم ہوں، جو بھی ہو، تو ہر جگہ پہ تم کو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 106 106 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو پھر استغفار کرو اللہ کے پاس، کیونکہ یقیناً ان اللہ کان غفور رحیمہ، کیونکہ یقیناً اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. But seek the forgiveness of Allah, for Allah is oft forgiving, most merciful. کہ کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی خطا کر چکے ہیں تو. آیت نمبر 107 107 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. وَلَا تجادل، اور دیکھو مت جھگڑا، یعنی کہ ان کے لیے یعنی جھگڑا کرنا یا مطلب بحثم بحثی میں اترنا. ولا تجادل عن الذین، ان لوگوں کے لیے یختانون انفسہم، جو اپنی ہی نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ بٹرے کر رہے ہیں اپنی ہی سول کو. تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے بیہاف پہ کبھی مت کسی کے ساتھ بھی الجھنا بھی نہیں، جھگڑنا بھی نہیں. ان اللہ لا یحب، کیونکہ اللہ نہیں پسند کرتا بالکل بھی، من کان خوانا اثیما، جو کوئی بھی ہے مطلب بیٹریئر، غدار اور مطلب خیانت کرنے والا. تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا کہ جو کوئی بھی اس طرح کی غداری کرے اور گناہ کرے. اللہ نے اپنی آیت میں بتا دیا. Contend not on behalf of such as betray their own souls. For Allah loveth not one given to perfidy and sin. اس کی بھی نوٹ ہے 622. Our souls are a sort of trust with us. ہماری جو روحیں ہیں، ہماری جو جان ہے، وہ ایک طرح کا ٹرسٹ ہے ہمارے اندر. اللہ نے ہم کو جو دیا ہے یہ تو یہ ایک ٹرسٹ ہے ہمارے ساتھ. We have to guard them against all temptation. جب بھی تمہیں
کوئی بھی ایسی چیز جس کو دیکھ کے تم للچا جاؤ، ٹیمپٹیشن آ جائے، یا تم وہ غلط کام کی طرف راغب ہو جاؤ، اور یا پھر کوئی فتنہ، ٹرائل، کوئی بھی، تو ایسے کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہو، اس میں اپنے آپ کو ہم کو گارڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو اپنی نفس جو ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے. Those who surrender to crime or evil betray that trust. تو وہ ٹرسٹ کے ساتھ جو اللہ نے ہماری روحیں ہمارے ساتھ دیا ہے، تو جب ہم جرم کی طرف، کسی برائی کی طرف ہم جھک جاتے ہیں، سرنڈر کر لیتے اپنے آپ کو، کیا جوڑ کے جی حضور، جی سرکار، جیسا آپ حکم کریں، تو وہ جو جرم ہے، وہ جو ایول ہے، وہ جو شیطانی چیز ہے، تو اب تم نے اپنے آپ کو سر جھکا کے اس کو کہا کہ ارے بھائی تم تو ہمارے باس ہو، جیسا حکم کرو وہ ہم کریں گے. تم نے کیا کیا؟ بٹرے دیٹ ٹرسٹ. جو اللہ نے بھروسہ کر کے جو تم کو روح عطا کی ہے، تم نے وہی اس کو ہی تم نے بٹرے کر ڈالا. دھوکے بازی. We are warned against being deceived into taking their part. تو ان کا جو بھی، اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہو، تو ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہم کو اس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہم اس ایسے لوگوں سے دھوکہ نہ کھا جائیں. انسان کو بہت پھونک پھونک کے بچ بچ کے چلنے کی ضرورت ہے. Induced either by plausible appearance، یعنی تمہارے سامنے بڑا اچھا، بہت ہی، جو بھی چیز ظاہر کریں گے بہت ہی عمدہ، بہت ہی ایسی بہترین کہ تم دیکھ کے گد ہو جاؤ. اور by such incentives to partiality as they belong to our own people، یعنی ایسا کہ پھر یعنی جیسے کہ بھائی ہم تو اپن تو سب ایک ہی ہے، دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی کہ مطلب، تو وہ وہاں پر پارشلٹی والی بھی بات آ جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ بتاتا کہ نہیں ہم اور تم سب ایک ہی تو ہیں ہم. اور دیٹ سم لنک کنیکٹس دیم ود اس، کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سے آ کے جڑتی ہے، اس کا بھی انسان پھر واسطہ دیتا ہے. ویئر از وین وی آر آؤٹ ٹو ڈو جسٹس، کہ جب ہم کو اگر کوئی فیصلہ کرنے کی بات آ جائے تو we must not allow any irrelevant considerations to sway us. تو ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی مطلب جو چیزیں مطلب جس کا ہم کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی ایسی اس طرح کی irrelevant جو بھی ہے، مطلب جس کا یعنی کوئی وہ تعلق نہیں ہے اور کچھ، اور اس کی طرف دھیان ہم نہ دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس بہاؤ میں بہہ جائیں. یعنی جو اصلی جسٹس کی جو بات ہے وہ نہ کر کے ہم ان کے تمام ایسی باتوں کے اندر ان کے بہت ہی اچھے اپیئرنس، ان کی ایک ایک اچھی باتیں سامنے رکھنے پر ایسا نہ ہو کہ ہم اس بہاؤ میں بہہ جائیں اور غلط فیصلہ کر دیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. اب ہے آیت نمبر 108 108. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. یستخفون من الناس، یعنی کہ تم ڈرتے ہو، چھپاتے ہو انسانوں سے. تو انسانوں سے جیسے جو لوگ بھی غلط چیز کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بڑا خوف ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھنڈا کہ لوگوں کے سامنے نہ پھٹ جائے. یعنی لوگوں کے سامنے اگر تمہارے راز، تمہاری بات آئے گی تو تم کو بہت بھاری پڑے گا، بولے گا ارے باپ رے یہ کیا ہو گیا، ہماری بات اللہ سب کے سامنے کھل گئی. تو یستخفون من الناس سے، انسانوں سے بڑا خوف ہے تم کو، چھپاتے رہتے ہو. ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اس لیے کہ اللہ تو اپنے علم کے ذریعے سے آل دا ٹائم موجود ہے. سوچو کہ جب بندے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی وہاں پر اپنے علم کے ذریعے سے موجود ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے سامنے کیا ہو رہا ہے.
وہ بھی تمہارے درمیان ہے، دیکھ رہا ہے، اور بندہ کیے جا رہا ہے جو اس کو کرنا ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. اللہ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب تم رات کو، رات کے نائٹلی پلاٹ، یعنی اکثر بندے راتوں کو چپکے سے جمع ہوتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، پلاٹنگ کرتے ہیں. یبیتون ما لا یردا من القول، جو کہ اللہ کو تمہاری وہ بات، وہ قول بالکل بھی پسند نہیں، جو تم چپکے چپکے سے سازشیں کرتے ہو کہ کل لوگوں کے سامنے ایسا کریں گے، یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، تاکہ ہمارا امپریشن ڈاؤن نہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تو ہے اپنے علم جو وہ جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے. بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اس نے سب کو پورا احاطے میں لے لیا ہے، یعنی کہ اس نے پورا انکمپاس کر دیا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. صرف یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو وہ سازشیں کرنے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو، تو بندے کیا سمجھتے کہ اللہ جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکا. اور دیکھو وہ لوگ وہ چپکے سے سازش کرنے میں کتنے کامیاب ہو گئے. ایسا نہیں ہے، اگر اللہ نے تم کو وہ کرنے کے لیے، اللہ تمہارا سب چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، انسرکل کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تم کو وہ کرنے دیتا ہے، تو وہ کرنے دینے کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ وہاں سے اس برائی میں سے بھی اللہ کو اگر کوئی بھلائی نکالنی ہے تو وہ تو نکالے گا. لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں کیا وہ بچ جائیں گے؟ نیور. They seek to hide themselves from the people, but they cannot hide from Allah, while He is with them when they plot by night, in words that He cannot approve. And Allah doth compass round all that they do. اس کی بھی نوٹ ہے 623. The plots of sinners، گنہگاروں کی سازشیں، مجرم لوگوں کی، are known fully to Allah، اللہ کو پوری طرح سے معلوم ہے سب کچھ، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. And He can fully circumvent them if necessary. اور اللہ جب بھی تم کو اس کے احاطے میں اس کو تم کو کرنا ہے تو وہ تم کو لے لے گا جب بھی اس کی ضرورت پڑے گی، according to the fullness of His wisdom، اس لیے کہ اس کی حکمت جو ہے وہ تو کامل ہے، تو اس کی حکمت کے حساب سے اس کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جا ابھی تجھے کامیاب کر دیا، چور کو کامیاب کر دیا، لیکن جب اس کو پکڑنے والی بات آئے گی اللہ کی حکمت میں ہوگی تبھی اللہ وہ پکڑوائے گا. The word used is، یہاں پر جو الفاظ یوز ہوئے وہ ہے compass them round، یعنی ان کو پورا احاطے میں لیا. اور اس کے لیے عربی کا جو ورڈ ہے وہ محیط ورڈ ہے. Not only does Allah know all about it، اللہ اس کے بارے میں صرف یہ نہیں ہے کہ جانتا ہے، ویسے بھی سب کے پاس وہ فرشتے بھی تو بیٹھے ہیں نا، جو مطلب کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں شولڈرز پہ، وہ بھی تو ہے اللہ کے جو فرشتے وہاں پر، کہ وہ جو مطلب تعینات کیے ہوئے کہ وہ بیٹھ کے سب لکھ رہے ہیں نا، جو بھی تم برا کر رہے ہو وہ تو سب لکھا جا رہا ہے. تو وہ بھی تو ہے اللہ کے وہ پہرے دار، وہ بھی تو ساتھ میں ہے، اور اللہ خود اپنے علم سے ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو not only does Allah know all about it, but He is all round it. بلکہ وہ اس پورے اس کے اندر وہ ہے، وہ if in His wisdom He allows it، تو اگر وہ اس کی حکمت میں یہ ہے کہ آج ان کو یہ چیز کرنے دو جاؤ، it is not because He has not complete control over it، یہ اس لیے نہیں ہے
کہ ان کا اللہ کا قابو نہیں ہے اس پہ، کہ وہ اللہ کا پورا قابو نہیں کہ اللہ اس پہ قابو کر سکے، اس لیے دیکھو ان لوگ بچ گئے، چھوٹ گئے، اپنے جو بھی سازشیں کر رہے تھے راتوں کو اس میں کامیاب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی حکمت تو کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے اللہ کی حکمت سے. But because having it as it were enclosed in a complete circle، بلکہ وہ تو جو پورا اس کو احاطہ کیا ہوا نا، محیط، اللہ کا نام ہے نا محیط، کہ وہ سب احاطہ بھی کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر ہر چیز برابر ہے، اس کے اندر لی ہوئی ہے پوری. He can use it to further his own plan. اللہ کو جب اس کو استعمال کرنا ہوگا نا، وہ اپنے خود کے کسی نہ کسی ارادے اور پلان کو آگے بڑھانے کے لیے اس چیز کا استعمال بھی کر سکتا ہے. Even out of evil he can bring good. اور جب کوئی ایول پلاننگ اور سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا مطلب اس سے بعید ہے کہ وہ اس میں سے ہی کچھ خیر نکالے. اللہ کی کوئی بھی بات میں کوئی بھی نہ روڑا بن سکتا ہے، نہ رکاوٹ بن سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. لوگ برائی کرنے والے لوگ سوچتے یہی ہے کہ ابھی اللہ کا کنٹرول نہیں تھا، دیکھا اپن بچ گئے، کچھ نہیں ہوا نا اپنے کو، دیکھو اپن نہیں پکڑے گئے نا، اور اپن کتنے کامیاب ہے، دیکھو ہم جتنے بھی ہم جھوٹ بولے، چوریاں کرے، کچھ بھی کرے، ہم دیکھو کامیاب ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو تو وہ سب کچھ معلوم ہی ہے، اس کی سزا تم پہ آئے گی. پر اس میں سے اللہ کو اگر جن لوگوں کے ساتھ، معصوموں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ کو کچھ گڈ کرنا ہے، کچھ خیر کرنا ہے، تو اللہ وہ کرے گا نا. آیت نمبر 109 109. ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا. ہاں انتم ہؤلاء، کیا یہ ہے وہ لوگ، یہ جس کے بیہاف پہ تم جھگڑ رہے تھے یا تم جیسے ان کے فیور میں کچھ کر رہے تھے، یہ ہے وہ لوگ. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، تو تم دنیا کی زندگی میں ان کے لیے کچھ جھگڑ بھی لوگے. مگر فمن یجادل، تو کون ہوگا اس دن جھگڑنے والا اللہ سے. فمن یجادل اللہ، تو اللہ سے کون جھگڑے گا، عنہم یوم القیامت، ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن. قیامت کے دن کوئی ہوگا جو اللہ کے پاس آ کے بولے گا نہیں میں ان کے بیاہ پہ بول رہا ہوں، ان کو مطلب ان کے لیے کنٹینٹ کروں گا. ام من یکون علیہم وکیلا، یا پھر اس کے لیے کون ہوگا جو اس کی وکالت کرے، اس کا کارساز، اس کا وہ کیس جو ہے اس کا آگے لڑنے والا کون ہوگا، کوئی ہے وہاں پہ ایڈوکیٹ. these are the sort of men on whose behalf you may contend in this world. But who will contend with Allah on their behalf on the day of judgment? Or who will carry their affairs through? وکیل کون ہوگا ان کے سارے معاملات کے لیے قیامت کے دن؟ یہ اللہ نے کہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہی نا کہ قیامت کے دن ان کے اوپر جو بھی پنشمنٹ اور جو بھی دفعہ لگے گی اور وہ اس سزا کو بھگتیں گے.